طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں, کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا, تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا, ابھی تم عالم ارواح میں ہو, 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا, تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے, انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے وہ سنبھالا, کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو وقت کی اکائیاں ہیں, وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا, وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے, وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا, میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے, کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ, تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا, وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو, ابھی لے آؤ نا, ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, تو بالکل قریب ہے, تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک
चक्कर ना हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का जरूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाएं पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। तो एक दफा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है बड़ा जबरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहां से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर की चीज, हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए, अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के हमें भी ख्वाब आ रहे थे कल हमारे पास लैंड क्रूजर होगी, 4 शादियां होंगी, और पैसा होगा जबरदस्त, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये मौलवी ने आके यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूं अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत जबरदस्त पैसा कमाए, एक दफा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए हैं ना पहले कमा के। ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उनपे वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते कहाँ हैं। मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, वो बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए। तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की गुर्बत खत्म हो, वो भी करें ये काम। लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है। क्या ख्याल है, ये सारे पैसे वाले लोग थे ना। तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ। इसके लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए वहां जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं, लेटना मैंने कहा है थोड़े दिनों में जाके भाई इस कब्र के अंदर। लिहाजा इस पैसे से मैं इस कब्र की तैयारी कर लूं तो फायदा है। और अगर ये लैंड क्रूजर ही मेरा मकसद है और मेरा मकसद अय्याशी ही है और शो मारना ही है, तो भाई फिर ये तो कारून ने आपसे ज्यादा कमा लिया, उन खजानों के साथ ही जमीन में धंसा है वो। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो थोड़ा सा कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करो तो थोड़ा सा कब्रिस्तान में, हमें तो अल्लाह ने सहूलत दी है, बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है ये जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइटें कहीं भी नहीं लगाई, तो यहाँ तो 2-4 लाइटें थी, चरसियों ने चोरी कर ली। अब अंधेरा होता है इसमें, उससे बड़ा फायदा होता है। और जिन भूत भी लोगों को नजर होते नहीं है जिन यहाँ पर, लेकिन लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डरे हुए जा रहे होते हैं ना। सरकटा एक दिन नजर आया किसी को, बाद में पता चला वो कमबख्त, वो नहीं स्वेटर ना यहाँ तक उसने किया हुआ था, सर ही नहीं था उसको, स्वेटर यूं करके ना कब्रिस्तान पे बैठा रहता था, लोग भाग जाते थे, बस सरकटा आया भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये जो हमें अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, कभी कभार ऐसा किया करो, यहाँ चले जाओ। रात के वक्त जाओगे तो जैसे आपने एनर्जी अपनी खर्च करनी है ना, तो कहते हैं डॉक्टर 1 घंटे की वॉकिंग से 15 मिनट की जॉगिंग बेहतर है। 15 मिनट की जॉगिंग में इतनी एनर्जी लग जाएगी जो 1 घंटे की वॉकिंग में नहीं होगी। तो दिन में कब्रिस्तान 100 दफा जाने से बेहतर है रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ। बस रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ, और वहां जाके बैठो, बेटा आना कहाँ है, यही आना। और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये सारे गरीब नहीं थे, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे करोड़पति थे, अरबपति थे, 4 शादियों वाले भी थे, 1 वाली भी थे, और बच्चों वाले भी थे, बगैर बच्चों वाले भी थे, जवान भी थे, बुढ़े भी थे, 30-30 साल के भी थे, 15-15 साल के भी थे, 6-6 महीने के बच्चे भी थे। क्या नजर आ रहे होंगे, खबरें जाके देखो। कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे, वो एक शायर ने बड़ा शेर कहा है कि मुझे हवस जो है ना वो तरगीब देती थी। हवस नहीं होती पैसों की, दौलत की, कि ये सिकंदर है, हाँ वो के जो है ना, मुझे पूरा शेर याद नहीं, 20 साल हो गए सुने हुए इसको। उसका खुलासा बता रहा हूं कि हवस मुझे तरगीब देती थी कि भाई पैसा कमाओ, फिर ये अय्याशी और इतनी इज्जत और ऐसा कुछ होगा और बड़े मजे होंगे ना, और नाइट क्लब जाएंगे, शराबें पिएंगे और ये कुछ करेंगे। कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है कब्रिस्तान से मेरा गुजरना हुआ, तो मुझे जो है ना, मेरी हवस ने जो है ना मुझे 2-4 कब्रें दिखाई और कहा ये सिकंदर है, ये दारा है, ये कैकाऊस है। ये सिकंदर आजम की कब्र है, लाखों बांदियां थी उसके पास। आप तो 2-4 गर्लफ्रेंड पे फख्र कर रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं, लाखों बांदियां। गर्लफ्रेंड आपके ताबे नहीं होती, बांदी तो जैसे आप बोलोगे भाई, जो काम आप उसके जिम्मे लगाओगे वो भाग नहीं सकती, नौकर है आपकी। तो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया, इन्होंने रुए जमीन पे हुकूमतें की हैं। आज खबरों के अंदर ये दारा है, ये कैकाऊस है, ये सिकंदर आजम है। बड़े बड़े बादशाहों की खबरें आपको नजर आएंगी पड़े हुए अंदर। अब नए जमाने में शेर को हम यूं चेंज कर देंगे, ये 10 मिलियन वाला है सब्सक्राइबर थे, ये 20 मिलियन वाला, ये 50 मिलियन वाला।
ایک ایک کلپ. بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی. اللہ جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملین ایک ایک دن میں 1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی, واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں, جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. ہو گئے تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شیر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے, یہ دارہ قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نا تو تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. میری عمر 30 سال ہے, 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں, زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں, لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی, 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا, تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے, ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے, عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے, مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے, عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں, تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, حضرت مہدی بھی آئیں گے, سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا, یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی. یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے, تقریباً محدثین کا اتفاق ہے. 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر حجاز میں. تو وہ تو
ایک نشانی ہو چکی ہے، تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی۔ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عوراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ، ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ۔ تو یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، اب سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں۔ تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا۔ غلام کی مثال نہیں دی، کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے۔ جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ۔ تو جو مکمل غلام اور باندی تھی، وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا۔ یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت۔ تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر۔ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا۔ لا یبن ام، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے، ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا۔ ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں۔ ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، وہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا، جو بات ہے ادب تمیز۔ ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے۔ اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا۔ تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے۔ تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ۔ مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم۔ باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں، باقاعدہ پیسوں کے ذریعے۔ یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہیں، اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے، بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں، اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے۔ تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر، یعنی گویا کہ
پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا، اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت، وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے، اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے، بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے، یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا، خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب، وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بے جا سختیاں کریں یا خام خام میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ، میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، تو یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں، اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے، بچے کو پکڑ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو، وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں، وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. خلق من الماء بشرا، اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے، اس پانی کو دیکھو، اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا، اس کو دو خاندان دے دیے، ددیال نلیال، اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو، خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے، سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو، آپ خود ہی بول لیا کرے تاکہ میں بولو نہ بولا نہیں بولا کرو، سینٹنس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا، کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا، ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سائنٹسٹ بنے گا اور یہ ایک سیاستدان بنے گا، یہ ایک بڑا آدمی بنے گا، یہ ملینئرز بنے گا، بلینئرز بنے گا، اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے، اس کا باپ بھی آئے گا، ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے، پورا پیچھے خاندان ہوگا، اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا. میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا، اور 4 عدد نسب ایک دیا، اور سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں، ایکچولی مینج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ، بعد میں دیکھیں گے کیا مینج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں، آنے دے، آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ان کا، آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے، گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں، اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو، ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا، پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو، تو چور بن جائے گا، آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا. تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو، پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، جتنا ہو اچھا ہے، لیکن جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے، ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا، 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے؟ انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے نا. تو نسبا و صہرا، قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا. تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں؟
اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر برا, ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو, کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار. اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں, بغیرت تو آتے ہیں, آجا بھائی لیٹ کیوں آیا, تو کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو آپا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے, بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالی ہوتی ہیں, نہ کزن ہے, نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے. جب ان کتوں سے دل لگاؤ, فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں, میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے, میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں, ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے, کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی, تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ, بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا, تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی, انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ جی. میں نے کہا آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہو؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی. جی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے, یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم, یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا. ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہیں کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر کے ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا, کتوں کو. گڈ نیوز ہے بھائی, اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی ساری جو اینیمل لورز اور رینجیوز ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سو کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے, تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے, صرف ایک.
کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا، کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج، حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے، تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں، سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے، استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، نظریاتی اختلاف کرتے تھے، اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے، اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا، قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی، کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، بھائی یہ ہڈی سڑ گئی، کیڑے کھا گئے، یہ زندہ ہوگی. ہئی ہاتا لما توعدون دوسرے مقام پر ہے، اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی، ہئی ہاتا یہ عقل سے بہت کیا ہے. ہئی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی بالکل فضول بات ہے، معاذ اللہ، بالکل کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے، درندے کھا گئے، کھاد بن گئے، نالوں میں بہہ گئے، جلا دیا، اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے، جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے، فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے، فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے، دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی، امریکی جہاز ہیلی کاپٹر بے بند ہوتا تھا، تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں، ابھی دیکھیں کاپی کرنے ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے، ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے؟ آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا، تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی، قیامت کب آئے گی؟ وہ